السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ سبا ہے، آیت نمبر 31 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، وہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، جو لوگ کمزور تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ یعنی اشارہ ہے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف جو اپنے عوام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزما رہے تھے۔ قیامت کے دن عوام ایسے سرداروں کو کوس رہی ہوگی کہ اگر تم لوگ ہماری راہ میں حائل نہ ہوتے تو ہم ایمان لا چکے ہوتے اور ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، جواباً وہ کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے جو کمزور تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم نے اپنی مرضی سے اس راستے کو چنا، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیطان کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، آئے تو تم خود چل کے تھے۔ اسی طرح یہ متکبرین کہیں گے، بڑے سردار کہیں گے، آج جو ٹرینڈ سیٹر ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، وہ کہیں گے ہم تمہارے پاس ہدایت تھی، کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھی، تم قرآن سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تم تو خود مجرم ہو، تم اپنی مرضی سے تم ہمارے راستے پر آئے ہو۔ اس پر کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلکہ یہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے لیے مد مقابل ٹھہرائیں، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے طوق ڈال دیے ہیں ان کافروں کی گردنوں میں، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مگر ہمیشہ ایسا ہوا کہ اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو دولت ملی ہے، جو اولاد جیسی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے منظور نظر ہیں۔ تو جس طرح اللہ یہ ہمیں دنیا میں خوشحالی ملی ہوئی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی عیش کی زندگی ملے گی، عذاب تو ہمیں بالکل نہیں دیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی نعمتوں کی تقسیم لوگوں کے اعمال یا اعتقاد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، چنانچہ اگر کسی کے ہاں مال و دولت کی کثرت ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
تو جس مال اور اولاد پر یہ لوگ اتراتے پھرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ اللہ کی اس تقسیم کے فلسفے کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ رزق کی کمی یا زیادتی کا تعلق کسی بھی انسان کے اللہ کے ہاں محبوب یا مغضوب ہونے سے نہیں ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں کہ وہ تمہیں مرتبے میں ہمارا مقرب بنا دے، سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے۔ مال و دولت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرب چاہیے تو دو ہی کام کرنے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دگنا اجر ہے اور وہ بالا خانوں میں امن میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو ناکام کرنے کی، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آیات الہی کے نزول کا مقصد ایمان کی روشنی کو پھیلانا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ اسے لوٹا دیتا ہے۔ یعنی جو مال بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا جو 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ اللہ جتنا چاہے بڑھا کے اجر دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ضرور بدل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں تنگ دل نہیں ہونا، ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نقد معاوضہ بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رزق کے نئے نئے مواقع پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے وسائل میں خصوصی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس مال کو بڑھا دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور وہ جس دن جمع کرے گا ان سب کو، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہیں پوجا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے سوا، یعنی ہمارا آقا اور مالک تو اے رب تو ہے، ان سے تو ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ بل کانوا یعملون الجن، بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی اکثریت ان پر ہی ایمان رکھتی تھی۔ تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یعنی یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے جس کو وحی کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جب کہ یہ ان کے پاس آ گیا کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کوئی کتابیں نہیں دیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، یعنی ان لوگوں پر ہماری طرف سے کوئی ایسی کتاب تو نازل نہیں ہوئی جس میں یہ لکھا ہو کہ لات منات اور عزا وغیرہ کو ہم نے کوئی خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں۔ اگر ان کے پاس ان کے ایسے دعووں کی کوئی سند ہے تو پھر یہ پیش کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 3000 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہے۔ اس عرصے کے دوران بنی اسماعیل کے ہاں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا۔ یعنی قوم عاد کو جو شان و شوکت عطا ہوئی اور اپنے علاقے میں جیسا ان کا رعب اور دبدبہ تھا، قریش مکہ کو تو اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہے،
فکذبوا رسولی، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، پس کیسی رہی میری پکڑ۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں یہ لوگ مختلف آراء رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شش و پنج میں تھے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ کچھ کہتے تھے انہیں جنون کا عرصہ لاحق ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ کسی منصوبہ بندی کے تحت جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بڑا سوال یہ بھی گردش کر رہا تھا کہ ایک ایسا شخص اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جس نے کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس کو ہم خود صادق اور امین کا خطاب دے چکے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس بارے میں ذہنی خلجان کا شکار تھے اور کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اصل حقیقت ہے کیا۔ ایسے تمام لوگوں کو ان آیات میں سنجیدہ غور و فکر پر آمادہ کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے موروثی عقائد کی عصبیت سے بالاتر ہو کر سوچنے اور کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کا ان کو موقع مل جائے۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے پھر غور کرو، یعنی کسی وقت بھی تم دو دو آدمی آپس میں مل کر گفتگو کرو یا الگ الگ کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاؤ، خود کو فوکس کرو، اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ اگر تم اس انداز میں سنجیدگی سے غور کرو گے تو حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنونی عارضہ لاحق نہیں ہے۔ کہ اگر کسی شخص پر جنون یا عصیب کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کے کوئی شواہد بھی نظر آتے ہیں۔ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ زندگی کے شب و روز کے بارے میں سوچو، ان کی بات چیت پر غور کرو، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کا جائزہ لو۔ کیا تمہیں کسی بھی پہلو سے جنون کے کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ کیا عصیب زدہ لوگوں کے اقوال، افعال، معمولات زندگی اس طرح کے ہوتے ہیں، صاف ستھرے اور مثالی؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے خبردار کرنے والے ایک سخت عذاب آنے سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ یہاں جو انداز بیان ہے اس میں نفی کی انتہا نظر آتی ہے کہ میں نے اس کام کے عوض اگر کوئی اجرت تم سے طلب کی ہے تو وہ اجرت بھی تمہیں مبارک ہو۔ میں تو دن رات دعوت کے کام میں ہمہ تن مصروف ہوں اور تم لوگوں سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ تم لوگ اس کلام کو کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتے ہو۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاعروں کی شاعری اور قصہ خانوں کی کہانیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ تو سامعین کا دل بہلاتے ہیں اور اجرت کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے کلام کی داد انعامات کی صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ میں اور ان پیشہ ور فنکاروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً میرا رب حق کے ساتھ ضرب لگاتا ہے باطل کو، وہ خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ قل جاء الحق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ حق کا بول بالا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ چند ہی برسوں بعد پورے جزیرہ نماء عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے نہ ہی اعادہ کر سکتا ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہی آئے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے۔ نہایت متواضع انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تم لوگوں کے خیال میں بہک گیا ہوں اور یہ میرے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہے تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، لیکن اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو یقیناً میرے رب کی رہنمائی کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے، تو میں اپنی محنت اور کوشش سے
ہدایت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب جو رستہ مجھے دکھایا ہے یہ میرے رب نے دکھایا ہے، جو سمیع ہے، جو قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ انسانوں کی گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 میں الفزع الاکبر کا نام دیا گیا، اور یہ کیفیت قیامت کے اس زلزلے کے باعث ہوگی جس کا ذکر سورۃ حج کی پہلی آیت میں آتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریبی جگہ سے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاس کوئی چیز پڑی اور انسان ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ لے، اس طرح یہ آسانی کے ساتھ قابو میں آ جائیں گے، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی ایمان تک اتنی دور کی جگہ سے۔ تناوش جو ہے پا لینا، کسی چیز کا پہنچ میں ہونا اور اس تک رسائی ہونا۔ اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کا فائدہ تو دنیا کی زندگی میں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی جو انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، جب امتحان کی مہلت ختم ہو جائے گی تو ایمان لانے کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایمان لانا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور پہلے تو انہوں نے اس کا کفر کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے بن دیکھے دور کی جگہ سے، یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں وہ اندھیرے میں ٹامنگ ٹوئیاں مارتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی کہتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے یہ شاعر ہیں، یہ خود انہوں نے کلام گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے انہوں نے گھر میں کوئی آدمی چھپایا ہوا ہے جو انہیں سب کچھ سکھاتا ہے، کبھی کہتے ان پر جن آ گیا ہے۔ اور جب وقت تھا کہ یہ سوچتے، غور و خوض کرتے، آیات کے بارے میں سنجیدہ ہوتے، اور ان کو موقع تھا کہ یہ ایمان لے آتے، اس وقت یہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے رہے، اور بغیر کسی علمی اور عقلی دلیل کے اپنی طرف سے اعتراضات اٹھاتے رہے۔ اب جب کہ حساب کی گھڑی آن پہنچی ہے، اب ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور آڑ کرتی جائے گی ان کے اور ان کی من پسند چیزوں کے درمیان۔ ما یشتہون سے مراد جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 35 میں اہل جنت کے لیے ان نعمتوں کا ذکر آیا ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جو چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں، جس کا اس کو شوق ہوتا ہے، اہل جنت کو جنت میں فراہم کر دی جائیں گی۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جس کی خواہش تمہارا دل کرے گا، جبکہ مجرموں کو اس دن نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو جائے، ہمیں بھی جنت والا رستہ مل جائے، ہم بھی ہدایت کے رستے کو پا لیں اور صراط مستقیم پر چلتے چلتے ایک دن جنت تک پہنچ جائیں۔ آمین۔ کما فعل باشیاءہم من قبل، اور جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، انہم کانوا فی شک مریب، اور وہ لوگ بھی ایسے ہی اضطراب والے شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بھی شکوک و شبہات جنم لیتے رہے، اور انہیں بھی حق کو تسلیم کرنے کی، حق کی تصدیق کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ سورۃ فاطر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ فاطر کے لغوی معنی ہوتے ہیں عدم کے پردے کو چاک کر کے کسی چیز کو وجود بخشنا۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ فرشتوں کے پروں کی حیت کیا ہے، کیا کیفیت ہے،
ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق مختلف نوعیت کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اضافہ کرتا ہے اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہمیں سائنس خود یہ بات بتاتی ہے کہ تخلیق کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، مسلسل نئے نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، نئی نئی کہکشائیں بن رہی ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے وحی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اسی لیے سورۃ انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بنی نوع انسان کو چونکہ بہت بڑے امتحان سے سابقہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے نبوت کا دروازہ کھول دیا اور اپنے رسول کی شخصیت اور سیرت کو ان کے سامنے رکھ دیا، جو بذات خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، تاکہ لوگ احکام وحی سے رہنمائی حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کر کے اس امتحان میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور اختیار کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صورت میں اپنی رحمت کا جو دروازہ کھولا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جسے وہ روک لے تو پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں اس کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت سے نبوت کا دروازہ بند فرما دے گا تو کوئی اسے کھول نہیں سکے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ مختلف ادوار میں نبوت کے جھوٹے دعوت داروں کی صورت میں دجالوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ تمام انسانوں سے خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے، میں آپ ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے جو احسانات ہیں تم پر انہیں یاد کرو، ان کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس رستے پر لگایا جائے جس طرح اللہ نے ہدایت دی، جس طرح اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق فراہم پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ غرور کے معنی ہیں بڑا دھوکے باز، یعنی ابلیس لعین، جو اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح ورغلاتا ہے کہ دیکھو اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم نے کون سا کوئی ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کا کیا ہے؟ سب کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تم اکیلے تو نہیں ہو، اب اس کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو فلاں غلط کام تم سے ہوا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھو اللہ غفور رحیم ہے، وہ تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، جس راستے پر چل رہے ہو چلتے جاؤ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور صفت غفاری کے نام پر انسان کو دھوکے میں ڈالنے کا یہ شیطانی حربہ ہے۔ اس سے یہاں خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو ابلیس بہت بڑا دھوکے باز ہے، یہ کہیں تمہیں اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بہلاوے میں آ کر تم دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ
اور تمہاری یہ زندگی تمہارے لیے بہت بڑا دھوکہ بن جائے، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ حقیقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہیں ہم ہیں، جو کچھ ہے ہمیں اسی دنیا میں ملنا چاہیے، اور اسی دنیا میں جنت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر ہم کتنا اپنے آپ کو پریشان بھی کر لیتے ہیں، کتنا تنگ بھی ہوتے ہیں اس سے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور اصل گھر تو ہمارا آخرت کا گھر ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہی دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے۔ اور یہی شیطان ہمارے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو دنیا کے مزے کر لو، دنیا کے عیش کر لو، یہاں دوبارہ نہیں تمہیں آنا، زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے، جبکہ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ زندگی دوبارہ ملے گی لیکن موت دوبارہ نہیں آئے گی۔ موت وہی ہے جو ابھی ہم اس دنیا میں گزار کے چلے جائیں گے یہاں سے، اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن کی بات حق ہے، سچ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، چنانچہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اب دیکھیں کہ دشمن کو دشمن سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر ہم نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں کوئی ہمارا دشمن ہو، ہمیں اس سے نقصان کا خطرہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ گارڈ رکھ رہے ہیں، اسلحہ رکھ رہے ہیں، باہر نکلتے ہوئے 100 طرح کی احتیاطیں کرتے ہیں، اور شیطان کس طرح ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جب تک ہم یہ نہیں ریئلائز کریں گے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں میں گم کر کے آخرت سے بے خوف کرنا چاہتا ہے، آخرت سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ وہ اپنے جتھے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے گروپ کو بڑھانا چاہتا ہے، اس نے اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً تمہارا شیطان تمہارا دشمن ہے، چنانچہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ ہے اس کا کام کہ وہ بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی ہر ایسا انسان جس کی نیت درست نہیں ہے، اس کے اندر شیطانی رجحانات جو پوٹینشلی موجود ہیں، تو وہ شیطان کا آسان شکار ہے، اور شیطان ہر ایسے انسان کی طرف خاص طور پر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اب اسے رستے میں نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی منزل تک پہنچا کے دم لیتا ہے، اور منزل کون سی ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی وہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، برے کو اس کے گھر تک پہنچا کے چھوڑنا۔ تو سورۃ الاعراف میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے 22ویں رکوع میں جو واقعہ آتا ہے کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ آیت نمبر 175 ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یعنی جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے ارادوں میں فتور ہے، شیطان انہیں چن چن کے ڈھونڈتا ہے، انہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنے گروہ میں شامل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور شیطان کے وار سے کون بچتے ہیں؟ جو عباد الرحمن ہیں، جو اولیاء الرحمن ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ تو ہم نے شیطان کے بندے تو نہیں بننا نا، ہم نے تو اللہ کے بندے بننا ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ جس طرح بعض لوگوں میں حزب الشیطان سے موافقت کا پوٹینشیل پہلے سے موجود ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ پوٹینشلی حزب اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما شروع ہی سے حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی، لیکن ان کے فیصلے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ قبول اسلام میں انہیں 6 سال لگ گئے، لیکن پھر ان کی صلاحیت ظاہر ہو گئی۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید،
وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دی گئی ہو اس کے عمل کی برائی اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو ہدایت پا سکتا ہے؟ آج بحیثیت قوم ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم فحاشی اور بے حیائی کو کلچر کا نام دیتے ہیں، ثقافت کا نام دیتے ہیں، اور نہ صرف معاشرے میں ترویج دے رہے ہیں بلکہ ہم اس ترقی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ، فحاشی گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ ہماری بچیاں ہمارے سامنے شادی بیاہ میں کس طرح ناچتی گاتی ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں، اور اب تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ کسی کو یہ جو اشاعت فاحشہ ہے اس میں کوئی قباحت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور امریکہ کے اندر تو ایسی نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی پائی جاتی ہیں جن سے تعلق رکھنے والے لوگ لباس کو صرف ایک تکلف سمجھتے ہیں اور وہ مادرزاد برہنہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ مخلوط محفلیں سجاتے ہیں۔ وہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور امریکہ اور مغربی ممالک میں، خود ہمارے اپنے وطن میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم جنس پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ فحاشی بے حیائی کی زندہ مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم جنس پرست مرد اور یا عورتیں نہایت بے شرمی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اس فعل میں ملوث ہیں۔ باقاعدہ ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور ان تنظیموں کے پلیٹ فارم سے سر عام وہ اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں اور اپنے قانونی معاشرتی حقوق کے لیے سینہ تان کے مظاہرے کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بے شمار لوگ اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں کہ ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں بلکہ ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جان نہ گھلے ان لوگوں پر رنج کی وجہ سے۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حریص تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ ان کے انجام کے تصور سے ان پر افسوس کرتے تھے۔ تو فرمایا آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کریں، اپنی جان ان کے لیے مت گھلائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج جن کو اپنی برائیاں خوبصورت نظر آتی ہیں، جو خود کو ماڈرن کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ کذالک النشور، اور اسی طرح ہوگا تمہارا اٹھایا جانا بھی۔ جس طرح بیاب و گیا بنجر زمین پر بارش کے برستے ہی زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کا سبزہ نمودار ہونے لگتا ہے، اسی طرح وقت آنے پر تم بھی اللہ کے حکم سے زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ عزت کا حقدار ہوگا، اتنا ہی صاحب توقیر ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ سے جتنا دور ہوگا اسی قدر وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں کتنا بھی باعزت ہے، صاحب ثروت ہے، لوگ اس کے بہت ریگارڈ کرتے ہیں، وہ اپنی دولت کے بل پر عیش کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سورۃ منافقون میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اسی کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں۔ ہر اچھی بات، ہر اچھا نظریہ، ہر اچھا خیال، ہر اچھی دعوت، ہر اچھی نصیحت کلمہ طیبہ ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ الکلم الطیب سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعائیں، تلاوت قرآن، علم و نصیحت کی باتیں ہیں۔
چنانچہ ایمان بھی کلمہ طیبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کہیں کسی خیال یا نظریے کا اظہار کیا جائے گا تو اس کا اظہار ایک کلمہ ہی کی شکل میں پیش کرنا ممکن ہوگا۔ بہرحال ہر پاکیزہ بات میں اوپر اٹھنے کی خداداد صلاحیت موجود ہوتی ہے اور ہر کلمہ طیبہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، لیکن اوپر اٹھنے کی صلاحیت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے محنت اور کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے، یعنی ایمان، یقین، اچھے خیالات، اچھے نظریات، اچھے عزائم کے لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے۔ حقیقی کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، عمل صالح بھی لازم و ملزوم ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہوگی اور ان کی سازشیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور نہ ہی کسی مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر یہ اس کے علم میں ہوتا ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی حیوان۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک طے شدہ نظام کے تحت سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کون لمبی عمر پائے گا، کون چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے گا، کون بچپن میں جائے گا، کون جوانی میں اٹھا لیا جائے گا، کس کو کب کہاں موت آئے گی، تمام فیصلے اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا ہے فرحت بخش اور اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے سخت کڑوا۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، اور ان سب سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ دونوں طرح کے سمندر ہیں، کھاری اور سخت کڑوا پانی بھی ہے اور میٹھا اور خوشگوار پانی بھی ہے، اور دونوں سے تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کھاری سمندر کی مچھلیوں کا گوشت کڑوا ہو اور میٹھے پانی کی مچھلیاں کھانے میں خوش ذائقہ ہوں۔ دونوں طرح سے تم مچھلیاں دونوں پانیوں سے پکڑتے ہو اور وہ تمہاری خوراک بنتی ہیں۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ خِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور دونوں ہی سے تم نکالتے ہو زیورات جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، ہر چیز چل رہی ہے ایک معین وقت تک۔ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ اللہ کو اس کی کائنات سے پہچانو، اس کی تخلیقات سے پہچانو۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ عرب میں کیونکہ کھجور عام پائی جاتی تھی اور ان کی بنیادی غذائی جنس تھی تو اس کے حوالے سے مختلف مثالیں بھی دی جاتی تھیں۔ تو کسی حقیر چیز کا ذکر کرنے کے لیے قرآن میں کھجور سے متعلق دو الفاظ قطمیر اور فتیل استعمال ہوئے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے، اور فتیل وہ باریک سا دھاگا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے ناف کے اندر ہوتا ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں آگاہ کرے گا کوئی بھی آپ کو اس اللہ کی طرح جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہے، کوئی بھی دوسرا اس طرح کی آگاہی فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ خوبی اللہ ہی کی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔